हेलो गाइस, औसाफ के औताक में आपका खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आज हम रिएक्शन करने देने वाले हैं टॉप 10 साइंटिफिकली मेडिकल ऑफ कुरान प्रोवन रिसेंटली। चैनल का नाम AR नॉलेज है। AR नॉलेज भाई को भी सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। AR नॉलेज चैनल का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँ भाई, तो उधर से जाकर आप ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। ही इज़ द ओनर ऑफ दिस वीडियो। तो ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट हो गया। चलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। दोस्तों, इंसान कुर्राए ज़मीन पर कदम रखते ही फितरत को समझने, उसकी बनावट और राज़ों को जानने की जस्तजू में लग गया और उसने कायनात में ऐसी निशानियां देखीं जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया पर इंसान की शुरुआत कैसे हुई। आज की वीडियो में हम कुरान के 10 ऐसे मोजज़ात का जिक्र करेंगे जिसे साइंस ने खुद साबित किया है। नंबर 1, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की शुरुआत। हम सब जानते हैं कि पानी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसी मौजू पर कुरान की सूरह अंबिया में यूं इरशाद होता है, और हमने हर जानदार चीज़ पानी से बनाई, तो क्या वो ईमान न लाएंगे। आज हमें साइंस बताती है कि ज़मीन पर रहने वाली मखलूक़ात के सेल्स पानी से बने हुए हैं। मसलन किसी भी इंसान के सेल्स को अगर स्टडी किया जाए तो वो 70% पानी से बना हुआ होता है, और इसकी तस्दीक माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हो पाई है, जिसका आविष्कार 12वीं सदी में हुआ। लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया कि ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई। नंबर 2, लोहा, जो कि ज़मीन पर मुख्तलिफ सूरतों में पाया जाता है, मगर ये ज़मीन की धातु नहीं है, बल्कि ये आसमान से यहाँ आया है। ये अपने आप में चौंका देने वाली बात है, मगर ये हकीकत है। साइंस ने एक खोज निकाला है कि अरबों साल पहले कुछ सितारे धमाके से फटे और ये मेटेरॉइड्स यानी बड़े बड़े पत्थरों के जरिए ये लोहा हमारी ज़मीन पर आया, जिसका जिक्र हमें 1400 साल पहले कुरान की सूरह हदीद में यूं मिलता है, और हमने लोहे को ज़बरदस्त ताकत देकर उतारा ताकि इंसान इसका फ़ायदा उठा सके। नंबर 3, आसमान हमारी हिफाजत करता है। ज़मीन को सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं से बचाने के लिए आसमान एक अहम किरदार अदा करता है। अगर आसमान नहीं होता तो सूरज की रेडिएशन ज़मीन पर ज़िंदगी को जलाकर ख़त्म कर चुकी होती। आसमान ज़मीन के चारों ओर लिपटे हुए कंबल की तरह है, जो ज़मीन को जमा देने वाली ठंड से बचाए रखता है। आसमान के ऊपर का टेम्परेचर -270 सेंटीग्रेड होता है, यानी ये ठंड ज़मीन पर ज़िंदगी को जमाकर ख़त्म कर सकती है, मगर आसमान हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं और शदीद जमा देने वाली ठंड दोनों से ही महफूज रखता है। कुरान में अल्लाह आसमान का जिक्र करते हुए फरमाता है, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया और वो लोग उसकी निशानियों से मुंह फेर लेते हैं। नंबर 4, पहाड़। कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों की तरफ एक बहुत ही खास पहलू की तरफ खींचता है। कुरान की सूरह नबा में यूं इरशाद होता है कि हमने ज़मीन को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखे। कुरान का मफहूम है कि पहाड़ों की जड़ें ज़मीन के बहुत अंदर तक दबी हुई हैं, और इसकी तस्दीक जियोफिजिक्स फ्रैंक प्रेंस की लिखी हुई किताब दी अर्थ में मिलती है कि पहाड़ असल में एक खूंटे की तरह होते हैं। वो जितना ज़मीन के ऊपर होते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो ज़मीन के नीचे होते हैं, जिसकी एक मिसाल माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसके ज़मीन के ऊपर की ऊंचाई 9 किलोमीटर है, जबकि इसके ज़मीन के अंदर की गहराई 125 किलोमीटर के करीब है। और इसका पता 20वीं सदी की शुरुआत में प्लेट टेक्टोनिक की तकनीक के बाद ही मुमकिन हो पाया है। नंबर 5, कायनात का फैलना। आज से 1400 साल पहले जब फल्कियात का इल्म मौजूद नहीं था, जब टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, उस वक्त कुरान इस कायनात के बारे में इरशाद फरमाता है, और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया और बेशक हम इसे फैलाते जा रहे हैं। और इसकी तस्दीक 20वीं सदी के एक अजीम साइंसदान स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब ए ब्रीफ ऑफ द टाइम में लिखते हैं कि ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज है कि कायनात वक्त के साथ फैलती जा रही है। हैरान करने वाली दोस्तों बात यह है कि इसका जिक्र कुरान में टेलीस्कोप के ईजाद से 1400 साल पहले ही हो चुका है। नंबर 6, सूरज का घूमना। दोस्तों, साइंसदान पहले ये समझते थे कि सूरज एक जगह पर ठहरा हुआ है और ये कोई गर्दिश नहीं करता। 1512 में एक साइंसदान निकोलस कोपरनिकस ने अपना एक नजरिया पेश किया कि जमीन के गोल चांद और सैयारे चक्कर नहीं लगा रहे, बल्कि सूरज के गोल चांद और बाकी सैयारे चक्कर लगा रहे हैं और सूरज अपनी जगह पर ही ठहरा हुआ है।
ایک زمانے تک سائنسدانوں کا یہ عقیدہ رہا، پھر سن 1609 میں ایک جرمن سائنسدان جوہنس کیپلر، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ صرف سیارے سورج کے گول گھوم نہیں رہے، بلکہ زمین، چاند اور سیارے سورج کے گول گھومنے کے علاوہ اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں، اور باقی سیاروں کی طرح سورج کو اپنے اکس پر ایک چکر لگانے محور پر گردش مطلب اپنے پلیس پر خود بھی گھومنا اور سورج کے گول گول گھومنا، اسے گردش بولتے ہیں، میں 25 دن لگ جاتے ہیں۔ قرآن میں اس بات کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا اور سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ ایک زمانے تک دوستو فلکیاتی سائنسدانوں کے مطابق قرآن کے اس دعوے کو غلط سمجھا جا رہا ہوتا، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ قرآن کا سورج کی گردش کے مطابق یہ دعویٰ آج کی سائنس بالکل سچ ثابت کرتی ہے۔ نمبر 7، سمندر۔ قرآن کی سورہ نور میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جیسے کسی گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جس کو اوپر سے ایک لہر نے ڈھانپ لیا ہو، اس لہر پر ایک اور لہر ہو، پھر اس دوسری لہر پر بادل ہوں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا ہے کہ جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو، اور جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ عام طور پر دوستو یہ سمجھا جاتا ہے کہ لہریں سمندر کی اوپری سطح پر چلتی ہیں، جبکہ سائنس یہ تصدیق کر چکی ہے کہ لہریں سمندر کی اوپری سطح پر ہی نہیں بلکہ نیچے بھی ہوتی ہیں۔ یہ لہریں انسان کو عام آنکھ سے دکھائی نہیں دے سکتی، بلکہ ان کو صرف خاص ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن میں سمندر کے اوپر چلنے والی لہریں اور اس کے اوپر بادلوں کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ قرآن کی یہ بات صرف اسی لیے قابل تعریف نہیں ہے کہ وہ سمندر کے اندرونی لہروں کے بارے میں ذکر کرتا ہے، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ یہ سمندر کی گہرائی کے اندھیرے کو بھی ذکر کرتا ہے۔ آج کے دور میں انسان زیادہ سے زیادہ بنا کوئی آکسیجن یوز کیے 70 میٹر کی گہرائی تک ہی جا سکتا ہے، وہاں پر کچھ روشنی ضرور معلوم ہوتی ہے، مگر ہم بات کرتے ہیں 1000 میٹر گہرائی کی تو وہاں بالکل اندھیرا ہے، اور اسی بات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا جس کا سائنس کو پتہ آج چلا ہے، مگر قرآن میں سمندر کے اندر لہریں اور اس کے نیچے اندھیرے کی بات 1400 سال پہلے ہی موجود ہے۔ نمبر 8، جھوٹ بولنا اور ہماری دماغ کی حرکت۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آیت کو ابو جہل کے اوپر اتارا گیا، کیونکہ ابو جہل بار بار جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں اللہ سورہ العلق میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ اس آیت میں دوستو دماغ کے سامنے والے حصے کو جھوٹا اور خطا کار قرار دیا ہے۔ یہ آیت 2 وجہ سے بڑی خاص ہے۔ پہلی یہ کہ ہمارے دماغ کے سامنے والا حصہ ہی ہماری سوچی سمجھی حرکتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، جسے فرنٹل لوب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ فرنٹل لوب ہی دماغ کے جھوٹ بولنے والے کام کو کنٹرول کرتا ہے۔ آج کے دور میں کی گئی کئی ریسرچوں سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دماغ کے آگے والا حصہ ہی ہماری حرکتوں اور جھوٹ بولنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور انسانی دماغ کا یہ فنکشن 20ویں صدی میں سائنس کے ایڈوانس ہونے پر ہی ہمیں معلوم ہوئے ہیں، جبکہ قرآن اس طرف اشارے کب کا کر چکا ہے۔ نمبر 9، انسان کو درد کا محسوس ہونا۔ دوستو کافی لمبے عرصے تک لوگ یہی سمجھتے رہے ہیں کہ درد کو محسوس کرنے والے سیلز ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں، حالانکہ بعد میں یہ تحقیق سے پتہ چلا کہ درد کو محسوس کرنے والے پن ریسپٹر سیلز ہماری کھال میں ہی ہوتے ہیں، اور ان کے بنا ہم درد کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اس کا ذکر قرآن کی سورہ نساء میں کچھ یوں ہوتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ہم انہیں آگ میں جھلسائیں گے، اور جب ان کی کھال جل جائے گی تو ہم انہیں اس کے بدلے دوسری کھال دیں گے تاکہ وہ درد کو لگاتار محسوس کر سکیں۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ دوستو قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ملتا ہے کہ درد کو محسوس کرنے والے سیلز ہماری کھال میں ہی ہوتے ہیں، نہ کہ دماغ میں۔ اس کی کھوج اب آ کر 20ویں صدی میں ہوئی ہے۔ نمبر 10، دا بگ بینگ۔ ہماری دنیا کیسے وجود میں آئی؟ دوستو 80 سے 90 سال پہلے دنیا کا سب سے بڑا اور اہم سوال یہ تھا کہ یہ دنیا کیسے وجود میں آئی۔ پھر اچانک 1931 میں ایک سائنسدان جارج لیمیترے نے کہا کہ یہ یونیورس پہلے ایک سنگل پوائنٹ یعنی ابتدائی گولا تھا، پھر ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے یہ چاند، سورج، ستارے اور ہماری یہ دنیا اور ساری کہکشائیں وجود میں آئی، جسے سائنس کی زبان میں کہا گیا دا بگ بینگ یعنی بڑا دھماکہ۔ سائنس نے یہ تحقیق تقریباً 50 سال پہلے کی کہ کس طرح یہ کائنات وجود میں آئی، مگر قرآن میں اس کا ذکر ہمیں 1400 سال پہلے ملتا ہے۔ کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا؟ اور اس تحقیق کو سائنس کی ایک بڑی کھوج مانا جاتا ہے۔ یاد رہے دوستو قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں
بلکہ یہ نشانیوں کی کتاب ہے جو ہمیں اس کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیوز آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ماشاء اللہ آج بہت اچھا ویڈیو تھا، بہت نالج ملا ویڈیو سے، اور کیا بولتے ہیں اسے، تو گائز قرآن سیکھو، قرآن پڑھو، مسلمانہ کی کتاب ہے اسلام کی، مسلمانہ کی، اور میں پورے کائنات کے واسطے وجہ سے کتاب پڑھو، سناؤ، آگے کام آتے، زندگی میں جینے کا طریقہ سیکھتی اس سے تو گائز یہ تھا ویڈیو، اور اے آر نالج بھائی کو سبسکرائب کرو گائز، اور مجھے بھی سبسکرائب کرو، میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرو، مجھے گروتھ دو، میں بھی ایسے اچھے ویڈیوز لے کے آتے رہتا ہوں، ریئیکشن دیتے رہتے ویڈیوز کو، نالجبل ویڈیوز کو، تاکہ ہماری بھی نالج میں تھوڑا اضافہ ہو، بڑھیں دے ہماری نالج بھی، اور مجھے ہسٹری ایسے سب ہر چیز میں مجھے انٹرسٹ ہے، نالج لینے کا کریو ہے میرے اندر، بھوک ہے میرے اندر نالج لینے کی، تو لیتے رہتا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہتا ہوں۔ تو گائز آپ کا بھی فرض ہے میرے ویڈیو کو سبسکرائب کرو، تو برائے مہربانی جو ادھر سبسکرائب کا بٹن دکھ رہا پلیز، اوکے، سو چلو، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔